ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید رحمان کلور نے کہا ہے کہ ملازمین اور افسران کے جو بقایا جات موجود ہیں جو کہ 2018 جولائی سے نہیں دیے گئے تھے اس کو فوری طور پر ادائیگی کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 25 فروری 2022 کو انہوں نے باقاعدہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو جہاں ایک خط لکھا تھا وہیں پر وزیر بلدیات کو بھی اس کی کاپی فراہم کر دی گئی تھی، جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بھی کاپی جمع کرا دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ 2018 کے 10% ایڈ ہاک الاؤنس اور 2019 کے 15% جو بڑھی ہوئی تنخواہ تھی اور 50% ہاؤس رینٹ جو کہ باقی ہے ان کی ادائیگی کے لیے ہمیں فنڈز درکار ہے، اور یقینی طور پر انہوں نے اس کے لیے درخواست لکھ دی تھی کہ 30 کروڑ روپے فوری طور پر درکار ہے تاکہ ملازمین کے بقایا جات ادا کر دیے جائیں، جس سے وہ سکون میں آ جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید رحمان کلور کے مطابق اس کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، اور ان کو امید ہے کہ وزارت بلدیات ہو یا محکمہ فائنانس اور وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ خصوصی طور پر اس طرف دلچسپی لے رہے ہیں، اور سندھ حکومت جہاں ریٹائر ملازمین کے بقایا جات ہوں وہیں پر افسران و ملازمین کے بقایا جات کو بھی ترجیحی بنیادوں پر دیکھ رہی ہے۔ وہ یقیناً اپنے افسران و ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو مکمل طور پر امید ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سندھ حکومت یہ گرانٹ جاری کر دے، جس گرانٹ جاری ہونے سے یقینی طور پر رمضان المبارک کا جہاں تحفہ ہو سکتا ہے وہیں پر عید سے پہلے خوبصورت تحفہ سندھ حکومت کی طرف سے ہم دے سکتے ہیں، جس کے لیے وہ جلد کوششوں کو مزید تیز کریں گے تاکہ 30 کروڑ کی فوری گرانٹ مل جانے کی صورت میں افسران و ملازمین کے 2018 اور 19 کے بقایا جات ادا کر دیے جائیں جو کہ ماضی میں نہیں کیے گئے تھے۔ تاہم ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے یقینی طور پر وہ بھرپور طریقے سے تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ سندھ حکومت کے اور محکمہ فائنانس کے تعاون سے یہ بقایا جات رمضان المبارک میں ادا کیے جا سکیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔